بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے 10 دن کے بہت سارے فضائل قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اور ان راتوں کو بہت فضیلت بخشی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں اس کی قسم کھائی ان کی راتوں کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اور ان سے مراد 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جیسے اکثر مفسرین نے جیسے لکھا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے افضل ایام الدنیا العشر، کہ دنیا میں سب سے افضل ترین جو ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہترین عمل اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا بھی کیا افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس کے کہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے جہاد کے لیے اور کچھ بھی لے کر نہ واپس لوٹے، تو یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے تو اس کی تو ایک الگ ہی مرتبہ ہے، لیکن ان دنوں میں جو اعمال کیے اور ان راتوں میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ اعمال سب سے زیادہ افضل ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر فاکثروا فی تکبیر و تحلیل و تحمید، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو، اللہ اکبر کثرت سے کہو، الحمدللہ کثرت سے کہو۔ اللہ کا ذکر یعنی اس میں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ افضل ہے، سارے عمل سب سے زیادہ افضل۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 10 روزے، یعنی شروع کے 10 دن کے روزے، یعنی 9 دن کے روزے، کیونکہ 10ویں دن عید ہے تو 9 دن کے روزے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سیامہ تعدل سیام سنۃ، اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور قیامہ تعدل قیام سنۃ، اور ایک رات کا قیام، ایک رات عبادت کرنا 1 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ، یعنی یوم عرفات کا روزہ، ہر ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحج الگ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَكَفَّارَةُ سَنَةٍ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ عبادت کو کثرت سے کرنا، اور ان دنوں کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچانا، اور ان دنوں کے اندر کسی قسم کے لہو و لعب میں نہیں لگنا، یہ جو ہے وہ اگر کر لیا جائے تو چند دنوں کی بات ہے، اور آخرت کے لیے پھر جو ہے ہمارا کافی ذخیرہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ دن جو ہے وہ افضل دن ہے، یہ راتیں افضل راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر عبادت کرنا، ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، اس کا اہتمام کیا جائے۔ ان دنوں اس مہینے کے اندر اللہ نے بڑی بڑی عبادتیں عطا فرمائی ہیں، ایک تو قربانی کی عبادت ہے، ایک حج کی عبادت ہے، تو اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اور راتوں میں عبادت کا جو ہے وہ بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دن راتوں کو قیمتی بنائیں اور ان کے اندر جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کریں۔